جب کوئی انسان دکھ تکلیف اذیت اور بے بسی کی انتہا کو لے کر اس کے سامنے ہچکیاں لے کر روتا رہتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کرواؤ۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کس غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنی ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے، لیکن مجھے میری ذات و جلال کی قسم کہ بہت جلد ایک ایسی چیز سے اسے نوازوں گا کہ یہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھین جانے والی چیزوں کو وہ بھول جائے گا۔ میری ان آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر؟ کیا تمہیں دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی نواز سکتا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھوں تمہارے لیے رزق بھیج دیتا ہوں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں پھر اللہ انہیں جوڑ دیتا ہے، پہلے سے بہتر اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین کرنے والا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ اللہ اس شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے، پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی رضا سے، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ تو پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے بہت خوش ہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا۔ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ اس نے جب آنکھ سے بہتے اشک دیکھے ہیں، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو یقین رکھو وہ تمہارے ہر دکھ کو راحت میں بدل دے گا۔ وہ اپنی وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ توکل اسے نہیں کہتے کہ اللہ کے سپرد کیے گئے معاملے کے بارے میں پریشان ہوا جائے۔ توکل یقین کا نام ہے جو انسان کے دل کو راحت سے بھر دیتا ہے، جو دل میں سکون اتار دیتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل کر رہے گا، کیونکہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہاری لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے۔ محبت کرتا ہے اللہ تم سے، اتنی محبت کہ اگر جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے، اور تم ہو کہ خود کو اکیلا سمجھتی ہو۔ اللہ پر توکل کریں، جتنا آپ کا جذبہ خلوص ہے، جتنا آپ کا اللہ پر یقین ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر بات پر کن کہے گا۔ نیت صاف ہو، اللہ پر توکل کریں۔ میں آپ کو کہتی ہوں اللہ پھاڑ دے گا سارے پہاڑ آپ کے لیے، اور آپ کے لیے وہاں سے دروازہ کھولے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیچے سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک اڑا لے جائے گا۔ آپ حیران رہ جائیں گے، ایسا ہوتا ہے؟ بے شک ایسا ہوتا ہے، لیکن تب جب آپ اللہ پر توکل کرتی ہیں۔ اور توکل کب آتا ہے؟ اصل ٹیسٹ اس کا تب آتا ہے جب آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے، اسے ہمارے بارے میں سب معلوم ہے، ہماری اچھائی بھی، ہماری برائی بھی، کب ہم صحیح تھے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب شیئر کیا کرو، اپنے ثواب بھی بتایا کرو اور اپنے گناہ بھی۔ اگر تم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تو اس کے آگے شرمندگی کا اظہار کرو اور معافی مانگا کرو۔ دل سے یہ ڈر نکال دو کہ وہ تمہیں جج کرے گا، نہیں کرے گا، کیونکہ جج کرنا تو انسانوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سب راز کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ انتظار کرنا مشکل ہے مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔
آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ اور جب تم پورے دل سے اللہ کی طرف مڑتے ہو، آہستہ آہستہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے، تمہارا اس کی جانب اٹھنے والا ہر قدم تمہارے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے، اور اس کی راہ میں ملنے والی ہر نئی کامیابی تمہارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ تو جب بھی تمہیں ایسا لگے کہ تمہاری کوشش کسی فائدے کی نہیں ہے، تو یاد رکھو اللہ کوشش کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہ ہی آپ کی کوئی پکار ضائع جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کی قدر ہے، ہر وہ عمل جو اس کے لیے ہو، ہر وہ آنسو، ہر وہ آہ جو صرف اس کی یاد میں نکلے، وہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین بدلے سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے ہی وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت عطا کیا جائے۔ اللہ سے تعلق کی ایک نشانی شاید یہ بھی ہے کہ انسان پلٹ پلٹ کر اس پاک ذات سے رجوع کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، گرتا پڑتا واپس اسی رحمان کی چوکٹ پہ آتا ہے۔ جب تک بادشاہ نہ چاہے غلام کیسے دربار چھوڑے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ اللہ ہمیں بلاتا ہے اپنی طرف، وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے چاہے۔ ہر محبت فنا ہے، پر رحمان سے محبت بقا ہے، دونوں جہاں میں بقا۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ زائد کر دے گا؟ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ صبر رکھو، انشاءاللہ جیت آپ کی ہی ہوگی۔ دیکھو، آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے کے آتی ہیں، تکلیف تمہیں تہجد تک لے کر آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم دعا سے مکمل کرواتی ہو، اور ہر دکھ، ہر مشکل تمہیں جانماز تک لاتی ہیں۔ اور اللہ اپنی پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سے قریب ہو جائیں۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اسی لیے نہیں کہ آپ بے بس ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ کی رحمت اور فضل کے سوا کوئی اور طاقت نہیں ہے، اسی لیے اپنی ہر دعا اللہ کے پاس لکھ کر جائیں۔ کسی بھی ڈر کو خود پر حاوی نہ کرو، کیونکہ جو ہمارے گمان میں ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنا گمان اللہ سے اچھا رکھو۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنا مشکل میں ڈال رکھا ہے؟ جبکہ تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں۔ تو پھر بے خوف ہو جایا کرو۔ جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے، تو کس میں اتنی جرت ہے کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ اللہ کو تمہارے دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے آنکھوں سے نکلتے ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک درد زیادہ ہو یا کم، اللہ ہمیشہ بہت پاس ہوتا ہے۔ جب تھک جاؤ اور اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، جب تھک جاؤ نا تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر بھی تھام لیتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے اللہ سے ضد کر بیٹھتے ہیں، کسی ایسی چیز کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں، اسے دعاؤں کا حصہ بنا لیتے ہیں، تہجد میں مانگنے لگتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں اچھی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک وہ چیز ہمیں دیتے نہیں ہیں، لیکن اس کی حقیقت ہمارے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ پہلے ہم جس چیز کے پیچھے بھاگتی ہیں، پھر اس چیز سے دور بھاگنے لگتے ہیں، اور پھر ہم اس چیز کو نہ ملنے پر رب کا شکر گزار ہونے لگتے ہیں۔ زندگی میں اگر کوئی بہت ہی اپنا قریبی عزیز آپ کو دھوکہ دے
دھوکہ دیں اور آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی آپ اگر صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر توکل رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ بس دیکھتا رہ جائے گا، اندھیروں میں اور بند دروازوں کے پیچھے بھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تب بھی وہ تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس سے پانی کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔